شدید مذمت کرتے ہیں ہم، دل کی گہرائیوں سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہے ہمیں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے بہنوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، معصوم بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سے الفاظ ہم روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہیں، ایون ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جہاں ہم محسوس کرتے ہیں ہمیں کر لینے چاہیے تعزیت کے لیے۔ جی ہاں، بات بالکل ہو رہی ہے ایک ایسے علاقے کی پاکستان کے جہاں ہم جاتے ہیں، پاکستان کے ناردرن ایریاز، وہ علاقے، ان کی بات کی جا رہی ہے جہاں ہم اپنا وقت گزارنے کے لیے، اپنی چھٹیوں کو مزید لطف اندوز کرنے کے لیے ہم وہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جو کہ آئے روز آیا رہتا ہے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ پنجاب کی، سندھ کی یا کسی اور صوبے کی بات کی جا رہی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں پہ تو ہمیں عادت ہو گئی ہے یہ خبریں سننے کی کہ وہاں پہ آج یہ ہو گیا، وہاں پہ آج یہ ہو گیا۔ ایسی کوئی خاص چیز اس میں نہیں ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہم اس پہ روز تفصیلاً بات کریں، وہاں پہ روز تفصیلاً گفتگو کی جائے کہ آج وہاں پہ ایسے کیوں ہوا۔ وجہ جاننے کی تو ہم نے کبھی کوشش کی نہیں ہے، البتہ ہمیں معلوم ضرور ہے کہ وہ وجہ کیا ہے، لیکن ہم بول نہیں سکتے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں۔ اور اس طرح کے جملے استعمال کرنا کہ دشمن اب ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، ہم تو دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، ہم تو دشمن کا یوں مقابلہ کریں گے۔ ہر سال ایک نیا ترانہ، ایک نیا نغمہ، ایک نئی بات ضرور ہم کہیں گے۔ کیونکہ ہمیں احساس ہے اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے تمام ان لوگوں کا جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں لیکن ہم انہیں کبھی انصاف نہیں دے سکتے۔ ہمیں ان کا احساس ہے، تو اس احساس کی بنا پر ہم ضرور ملی نغمے پیش کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے عقیدت ہے بہت زیادہ، لیکن ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بات زیادہ پرانی نہیں کی جا رہی ہے، حالیہ گفتگو ہی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ مسجد میں جائیں اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہاں پہ آپ کو شہادت نصیب ہو جائے گی، تو یہ لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ شاید آپ ڈر جائیں، شاید آپ دوبارہ اس مسجد میں نہ جائیں۔ ہمارا ایمان تو شاید اتنا ہی ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ چیزیں ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے وہ دیکھتے ہی رہیں گے اگر انہیں انصاف نہ ملا۔ ریڈ زون کی بات ہے، ایک مسجد ریڈ زون جہاں پہ کوئی عام انسان بغیر کسی تلاشی کے یا بغیر اپنی چیک کے جا نہیں سکتا، وہاں پہ پراپر ایک اٹیکر پہنچتا ہے، دھماکہ اڑا دیتا ہے، 50 سے زائد لوگ اسی وقت مر جاتے ہیں، 150 سے زائد ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ 2022 میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، لیکن 2023 کا آغاز آپ کے سامنے ہے، لیکن ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوگا۔ جب سے طالبان کی رجیم پشاور آتی ہے تو آپ لوگ یہاں پر جشن مناتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، نغمے بناتے ہیں کہ اور کہیں گے کہ اب تو غلامی کی ساری زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، اب تو ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ اسی دن سے ہم چیختے آ رہے ہیں۔ کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خون ہمیشہ پشتون کا ہی بہے گا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پہ پوری طرح سے محفوظ ہیں، پنجاب پوری طرح سے محفوظ ہے، یہاں پہ تو کبھی ٹیرر اٹیک نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہم ہونے دیں گے، کیونکہ ہم یہاں کے محافظ ہیں، یہاں پہ آرمی ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن وہاں پہ طالبان ضرور جا سکتے ہیں، ہم نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے۔ ہر سال ہمیں تقریباً سال میں کتنی دفعہ ہمیں یہ جوش ضرور چڑھتا ہے کہ اب ہم نے اس پارٹی کا ساتھ دینا ہے، اس کے پیچھے ہم نے بینرز اٹھانے ہیں، اپنی جانیں تک گوا دینی ہے، ان کے جلسوں میں جا کے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے، ان کی تقریریں سنانی ہے اور ان کو سننا ہے آپ نے کہ وہ کس قدر امپاورمنٹ ہے ہمارے لیے، ان کی تقریریں ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں اور ہمارا مستقبل کیسے سنور سکتا ہے۔ یہ ہم کام ضرور کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی راتیں بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنی زندگیاں بھی، اپنی جانیں بھی۔ لیکن جہاں بات ہوگی کہ ہم کسی کے انصاف کے لیے کھڑے ہوں، وہاں ہم کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ آخر ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اس کا ثبوت ضرور دینا ہے۔ آپ دیکھیں، جب روزمرہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں، آپ پشتون کی بات کرتے ہیں، پشاور کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جب روزمرہ کے ایسے معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کون سی پارٹی نظر آتی ہے؟ پشاور میں یا KPK میں تو ابھی حکومت ہی نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر رہا۔ حالات مزید بڑھتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں۔ جو پولیٹیشین آتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم انصاف دیں گے، ہم یہ کریں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ کبھی آئیں، آپ کو انہوں نے وہ ایک بھی چیز دی ہو؟ شہباز شریف جو ہمارے کہہ سکتے ہیں کرنٹ PM، پہلی بات ہی انہوں نے یہ کی کہ ہم لاپتہ افراد کی کوشش کریں گے۔ بے شمار لاپتہ ہیں، کیا کوشش کی گئی ہے؟ اب ملکی حالات سارے آپ کے سامنے ہیں، آپ کھانے کے لیے کس طرح ترس رہے ہیں وہ تو آپ رہنے ہی دیں۔ انسانی جان کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کو رائٹ ہے کہ آپ کسی کو بھی جا کے مار سکتے ہیں اور 2 دن آپ نغمے گائیں اور اس کے بعد تیسرے دن بھول جائیں اور پھر انتظار کریں کوئی نئی حادثے ہونے کا۔ جب تک یہ تفریق نہیں بند ہوگی، جب تک سیکولیرٹی نہیں آئے گی، آپ سیکولر گورنمنٹ نہیں بنائیں گے، یہ ہوتے رہیں گے حادثات اور ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا، نہ کبھی ہو سکتا ہے جب تک پاکستان میں سیکولیرٹی نہ آئے۔ اب یہ کون لا سکتا ہے؟
یہ سوال آپ سے ہے، مجھ سے ہے اور ہماری گورنمنٹ سے ہے، یہ کون لا سکتا ہے؟ افغان طالبان سے میٹنگ آپ کرتے ہیں، مطالبات آپ کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر اس عوام پہ پڑتا ہے، اس عوام کو وہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے جو جانتی بھی نہیں ہے کہ آپ دونوں کے درمیان میں کیا کنٹروورسی ہوئی ہے، آپ دونوں کے درمیان میں کیا ایسے ایگریمنٹس ہوئے ہیں جن کی بیس پہ وہ تیار رہے ہمیشہ سے کہ انہوں نے اب اپنی جانیں قربان کرنی ہیں، اور تیار رہیں۔ کبھی وہ بازار میں جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، آپ ان کو یہ سرٹیفکیٹ کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں، اسکولز میں دے سکتے ہیں، یونیورسٹیز میں دے سکتے ہیں، بازاروں میں، مسجدوں میں، درباروں میں، کہیں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کو یہ رائٹ ہے اور یہ بہت عہدے کی بات ہے۔ کیا آپ انسانی جان اتنی ناقص ہے یا اتنی آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوئی کہ آپ کسی کو بھی جا کے کہیں پہ بھی مار سکتے ہیں؟ دنیا میں یہ ظلم کہیں پہ بھی ابھی نہیں ہو رہا، اور نہ ایسی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ کسی ایک اتنی بڑی عوام کو آپ سر عام مار دیں، سر عام اجتماعی قتل کر دیں۔ یہ اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ کس مذہب نے، کس چیز نے آپ کو یہ دی ہے اجازت کہ آپ اپنی نظریات کی بنا پر کسی انسان کا قتل کر دیں؟ جب تک ہم اپنے ناردرن ایریاز، اپنے بہن بھائیوں کو وہاں پہ ہم ان کو رائٹس نہیں دیں گے، وہ رائٹس جو ہمیں یہاں پہ پنڈی، اسلام آباد، لاہور اور ہمارے تمام بڑے شہروں میں ہمیں ملتے ہیں، ہم یہاں پہ سیف اینڈ سیکیور ہیں، ہمیں اس طرح کا ڈر نہیں ہوتا، لیکن وہ جب گھر سے نکلتے تو ان کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم واپس گھر جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے۔ ان کی اتنی وحشت، اتنی آپ نے پھیلائی ہوئی ہے کہ وہ جان کے بھی، وہ چاہ کے بھی اس چیز سے نہیں نکل سکتے۔ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہ ساری زندگی یوں ہی گزار دیں؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ تفریق بند کرنی ہوگی، ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ہم سب کو آواز اٹھانی پڑے گی اس ادارے کے خلاف جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ اور میں، ہم سب یہ جانتے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب تک ہم نہیں اٹھیں گے، ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم کل ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے۔